سیرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، چیپٹر 1.6 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مطالعہ کی اہمیت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مطالعہ کی اہمیت۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور آخرت پر امید رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بکثرت یاد کرتا ہے۔ یہی بات سورۃ آل عمران آیت نمبر 31 میں درج ہے۔ پس اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرو تاکہ اس پر عمل پیرا ہو کر دونوں جہانوں میں کامیاب ہو سکو۔ نمبر 2، یہ مطالعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھانے کا بہترین ذریعہ ہے، اور اس کے مطالعہ سے اس بات کا ثبوت بھی دے رہے ہیں، اور اس کے مطالعہ سے ہم اس بات کا ثبوت بھی دے رہے ہیں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ نمبر 3، اس سے ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے اور آیات کریمہ کے سبب نزول اور شان نزول کا پتہ چلتا ہے۔ نمبر 4، جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی سے ہمارے دلوں میں صبر اور امید کی لہریں ابھرتی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ ہود آیت 120، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اور ہم رسولوں کے سب احوال آپ کے لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ اس سے آپ کے دل کو تسلی ہو۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ آپ ایک پسماندہ قوم میں پیدا ہوئے، تھوڑے ہی وقت میں بڑی بڑی طاقتوں کو زیر کر کے بہت طاقتور بن گئے، لیکن اس کے باوجود ایک نہایت سادہ زندگی بسر کرنی پسند فرمائی۔ نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمیں سکھاتی ہے کہ امت محمدیہ کو دوبارہ عزت و تسلط حاصل کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، جبکہ فی زمانہ کئی گروپ اپنا اپنا طریقہ ایجاد کیے ہوئے ہیں۔ نمبر 7، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہمیں بنی نوع انسان کی بہترین نسل یا گروپ یعنی صحابہ کرام کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کئی آیات کریمہ میں ان کے بارے میں فرمایا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوا اور وہ اللہ سے خوش ہوئے ہیں۔ نمبر 8، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مطالعہ سے ہمیں وہ علم حاصل ہوتا ہے جس سے ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا تحفظ کر سکتے ہیں، کیونکہ صرف آپ کے زمانہ میں ہی نہیں بلکہ اب بھی بے سمجھ لوگ ہیں جو کہ نعوذ باللہ آپ کو مجنون، دشت گھر وغیرہ وغیرہ کہتے ہیں۔ نمبر 9، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مطالعہ سے ہمیں نہ صرف بہترین لوگ یعنی صحابہ کرام کا بلکہ سب سے مقدس مقامات یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا میں مدینہ منورہ کو اسی طرح مقدس بنا رہا ہوں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو مقدس بنایا۔ پس
آپ کی حیات طیبہ سے ہمیں ہر بہترین چیز کا پتہ چلتا ہے۔ اسی لیے حضرت علی بن حسن بن علی رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو آپ کی حیات طیبہ اسی طرح پڑھاتے تھے جیسے ہم قرآن کریم پڑھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا سب سے اہم ماخذ قرآن اور حدیث ہیں، اور سب سے پہلے صحابہ کرام کے بعض بیٹوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں مختصر کتابیں لکھیں۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابان بن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، جن کا وصال 108 ہجری میں ہوا، نے 2 مختصر کتابچے لکھے۔ محمد ابن اسحاق 85 ہجری سے 150 ہجری نے سب سے پہلے سیرت پر نہایت ہی مفصل کتاب لکھی، جو کہ تقریباً 1 درجن جلدوں میں تھی۔ اس سیرہ کو سیرہ ابن اسحاق کہتے ہیں۔ بعد میں ابن ہشام نے سیرہ ابن اسحاق کو مختصر طور پر نقل کیا۔ سیرہ ابن ہشام فی زمانہ دستیاب ہے، جبکہ سیرہ ابن اسحاق گم ہو چکی ہے۔ میرے قریبی رشتہ دار جناب ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کو یورپین لائبریریوں میں سیرہ ابن اسحاق کا حال ہی میں 1/4 حصہ ملا ہے، اور وہ ثابت کرتا ہے کہ ابن اسحاق نے سیرت ابن اسحاق سے صحیح نقل کیا ہے۔ بعد کے سب مورخین نے سیرہ ابن ہشام سے نقل کیا ہے۔ واضح ہو کہ ہمارے سلف صالحین نے سیرہ پر پہلے کام کیا، اور بخاری جو کہ 250 ہجری میں اور مسلم نے حدیث پر اس کے بعد کام کیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔